والصلاة والسلام على من كان نبيا وأدل بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک دفعہ مبنا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحبہ یا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ باغیان نے محفل سجانا اور اسا سب کا کھڑا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اس طرح قبلہ فرما رہے سن کہ تھوڑوں کو زیادہ سمجھا جائے، لیکن سارے بزرگ فرماندے ہوندے سن ادھر تعداد نہیں دیکھی جاتی، ادھر نیت دیکھی جاتی. ادھر تعداد، کیونکہ تھی جتنے بھی آئے ہو نا، جدو عقیدہ ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو پھر تھوڑے وچ کوئی آمدے نہیں نا، ساری خاص ہے. اور میں آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا، جدو بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر آؤ نا، ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے، کدی بھی کسی خطیب واسطے نہیں آنا، نہیں تو تھی صرف خطیب کا چسکا لے کے جاؤ گے. ہاں مدینے والے واسطے آؤ، ہاں مدینے والے دا رنگ بھی لے کے جاؤ. سبحان اللہ. کیونکہ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جناب وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، چلو جی سننے واسطے جانے ہیں. ایسا مطلب ہے کہ تو ذکر رسول نو ترجیح نہیں دے رہا بلکہ خطیب نو ترجیح دے رہا ہے. تو یہ دیکھ کہ خطیب کو عزت کوئی عبادت کی وجہ سے نہیں ملی، کوئی علاقے کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ خطیب کو بھی عزت ذکر رسول کی وجہ سے ملی ہے. تو اگر تو بھی ذکر رسول کی وجہ سے آئے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اس جہان میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اس جہان میں بھی عزت عطا فرمائے گا. ہوں چونکہ ساڈے معاشرے کا نا مزاج بدل چکے ہوئے ہیں، اسی آنے لوگوں واسطے حقیقت بات ہے. اکثر لوگ دیکھتے ہیں نا، کئی کا مزاج ایسا ہوتا ہے، وہ باہروں دیکھ کے چلے جاتے ہیں کہ بندے ہلے تھوڑے ہی نے، بندے تھوڑے نے، وہ پھر بندیاں کو زیادہ لا لیندے نے کہ خطیب صاحب جڑے نے نا وہ ماڑے نے. ہاں ابھی وہ کاش کہ اسی اللہ کی رضا واسطے کوئی عمل کرتے. بات ہمیشہ یاد رکھا جائے، جدو بندے دے عمل دے اندر اللہ پاک کی رضا نہ ہوئے، وہ ساری زندگی سجدے اندر پیا رہے نا، کوئی اجر نہیں لگتا ہے. اور صرف اسی لوگ نہیں اس فتنے دے اندر گھیرے گئے تھے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں. انہوں دے بارے میں پڑھنا پیا سا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق دے اندر انہوں نے جڑی جامع مسجد تعمیر کروائی، آپ اکثر وقت حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مسجد کے اندر گزارتے سن، اکثر وقت گزارتے سن. تے کہندے نے چونکہ میں اکثر وقت گزارنا سا تے ایویں ایک دن نا دل چ خیال آیا کہ یار اگر تینوں مسجد کا متولی بنا دیتا جائے، تینوں مسجد کا متولی بنا دیتا جائے، کیونکہ تو ہی رہنا ہے تو چلو صفائی بھی تو کرے گا. انہوں آپ کو پتا کہ بندے نے کوئی عمل کرنا ہوئے نا تو وہ نیت جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی توجہ میری طرف آئے، یعنی ایسا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ آخر یار اس کام کے لیے یہ بندہ بہتر ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پہلے سے زیادہ نا میں نے وقت مسجد کے اندر گزارنا شروع کر دیا. ان شخص کو نے مالک بن دینار کوئی عام شخصیت نہیں، کہتے ہیں پہلے سے زیادہ وقت میں نے مسجد کے اندر گزارنا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کی توجہ میری طرف آئے کہ یار یہ بندہ ہر وقت قیام کے اندر رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے، مسجد کے اندر وقت گزارتا ہے، تو کیوں نہ متولی بنا دیتا جائے. یعنی مالک بن دینار جیسے بندے کو شیطان نے دیکھو کس قدر اپنے لپیٹے کے اندر لیا
کہ یار چل لوگوں کے لیے عمل کرنا شروع کر، تو ہو سکتا ہے لوگوں کی توجہ تیری طرف آئے اور تجھے مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ تسی تے میں کس بات دی بولی ہے بابیو؟ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں 1 سال گزر گیا، اور یہ میری بات ہمیشہ بات یاد رکھنا، بندہ کہتا نا چلو یار میں اس طرح کلام پڑھنا وا تو لوگ کہنے گے واہ جی واہ حضرت صاحب نے کی کلام پڑھے ہے، بس اوقات بندہ کہتا واہ جی میں یہ والا کلام پڑھتا ہوں، لوگ کہیں گے واہ جی واہ حضرت صاحب نے اعلیٰ حضرت تک کلام پڑھے ہے، تحقیق کر دیتی ہے۔ یہ ہم آج ہمیشہ بات یاد رکھنا میرے دوستو، حضرت انسان کے جو دل ہیں وہ قطرہ قدرت کے اندر ہے، یہ جو دل پھیرے جاتے ہیں یہ تیری آواز سے نہیں پھیرے جائیں گے، یہ بلکہ تیری طرف وہ نہیں پھیرے گا رب کائنات جس نے تجھے آواز عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے دل جڑا پھیریا جاندا ہے نا، چل یار میں تیرا سلام لینی ہے، اے اللہ پھیردا ہے۔ کون پھیردا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے رب العالمین نے فرمایا موسیٰ کوئی دوست ہے؟ آج کی جی ہے، فرمایا جاؤ دے کول سوئی لے کے آؤ۔ کی لے کے آؤ؟ سوئی لے کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تے جا کے نا اس کو آخیا کہ یار ایک سوئی چاہیے، کہنے لگا موسیٰ یاری اپنے پاسے لیکن سوئی نہیں میں دینی، یاری ایک پاسے لیکن سوئی میں نہیں دینی ہے۔ آپ نے بڑا اس کو یاد کروایا، یار تینا وقت گزاریا جوانی گزاری، اس نے کیا وہ اپنی جگہ لیکن سوئی نہیں میں دے سکتی، کوئی دور دے ہے حل کی تھی مولا میں گیا تھا لیکن سوئی نہیں لبھی۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر جاؤ، فرمایا پھر جاؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پھر تشریف لے کے گئے تو پھر جا کے کہتے ہیں یار سوئی چاہیے۔ اب لکھا ہے کہ جتنی سوئیاں تھی اس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قدموں کے اندر ڈال دی۔ آپ بڑے حیران ہوئے، پہلے ایک نہیں دینا ہی تو ہم ساری دینا، پہلے ایک نہیں دینا سی ہم ساری دینا سے تیار ہو گیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ چونکہ ایک کی ضرورت سی، وہ ایک لے کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر گئے۔ توجہ رکھنی ہے ذرا، اللہ پاک دی بارگاہ گئے تو جا کے عرض کر دینے یا رب العالمین پہلے ایک نہیں دیتا تھا، اب گیا ہوں تو اس نے ساری قدموں کے اندر رکھ دی ہے، یہ وجہ کیا بنی ہے؟ فرمایا موسیٰ پہلے بھی اس کے دل میں ہم نے ڈالا تھا، اب بھی اس کے دل میں ہم نے ڈالا، پہلے بھی دل میں ہم نے ڈالا تھا۔ یہ جو آواز سے دل پھیر جاتے ہیں یہ تیری آواز نہیں پھیرتی ہے، وہ پھیرتا کبھی اپنے اندر چیز نہ لے کے۔ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے میں 1 سال عبادت کی تھی تو لوگوں کی توجہ میری طرف آئی تو میں نے متولی بنایا جائے۔ اب یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ تو اللہ نے کہا کئی بڑا شوق ہوتا ہے چودھری بننے کا، کسی طریقے چودھری بنی ہے، یاد رکھا جی ہے پوری بارگاہ دے اندر چودھری مقبول نہیں ہوتی، بارگاہ دے تقوی والے مقبول۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مالک بن دینار کہتے ہیں 1 سال تک عبادت کرتا رہا، کہتے ہیں لوگوں کی توجہ کا آنا تو دور کی بات ہے، کبھی آگے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ مالک بن دینار اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی دیر مسجد میں کسی نے یہ بھی نہیں کہا آگے۔ کہتے ہیں جب 1 سال گزر گیا تو غیب سے آواز آئی مالک بن دینار مجھے تو توبہ کر لینی چاہیے۔ مالک بن دینار ایک گزر تھوڑی جی گھٹا دیا جی، کہتے ہیں مالک بن دینار ہوں تے تینوں توبہ کر لینی چاہیے نا۔ سمجھ گئے کہ کام بندے واسطے کرنا پیا کام۔ دیکھو نا ہوں کیوں نہیں، پہلے بابے لوگ آتے سن محفل میلاد دے اندر تے داڑھی شریف کی نیت کر کے جاندے سن، پہلے محفل میلاد دے اندر آتے سن تے جناب نماز پڑھن دی نیت کر کے جاندے سن۔ ہوں کیوں ہوندا ہے؟ ہوں بندہ ذکر رسول کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہے، لیکن تبصرے کیا کرتا ہے؟ فلاں نے انج دا پڑھیا تے فلاں نے انج دا پڑھیا، فلاں نے انج دا پڑھیا فلاں نے انج دا پڑھیا۔ پتہ یہی سے چل گیا کہ ہم جب ذکر مصطفیٰ کی محفل کے اندر آتے ہیں صرف کانوں کے چسکے کے لیے آتے ہیں، تو میرے دوستو کاش تو ذکر مصطفیٰ کی محفل کے اندر مصطفیٰ کے لیے آیا ہوتا تو تو جب اٹھ کے ذکر مصطفیٰ کی محفل سے گھر جاتا تیرا چہرہ یہ بتاتا یہ کسی عام جگہ سے نہیں آ رہا، محفل میلاد مصطفیٰ سے آ رہا۔ لیکن چونکہ انما الاعمال بالنیات، بھائی عمل دا دار نیت دے وہ تے نیت دا تکدا جے ہے تے 5 لاکھ دی محفل کرا دے 5 لاکھ دی کرا۔ اور میں تے اکثر کہنا وا، میں کہنا وا یار جی وڈے وڈے نعت خواں بلا کے تے وڈے وڈے خطیب بلا کے تے صرف دکھاوا ہی کرنا ہے نا، تے کام صرف اتنا کر بچے بھا کے حضور دا ذکر کرے مقبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، اینجی کر لے او تے نال کی لبنا ہی ہے، بلکہ اللہ پاک نے تے فرمایا جا جدے اسے کام کیتا ہی او تے کوئی اجر لے جا کے، یہ حدیث رسول ہے۔ مالک بن دینار کہندے نے جو پتہ لگ گیا کہ عمل بندیاں واسطے، کہندے نے صرف نہ میں نے توبہ کر کے نا میں نے چند دن، کہتے ہیں پھر نہیں میرے اندر یہ چیز رہی کہ لوگ دیکھے اور مجھے متولی بنائے، کہتے ہیں چند دن صرف میں نے
اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی. مالک بن دینار کہتے ہیں ایک دن نا میں صبح نوافل پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں کہ گیٹ کے اوپر نا جو مسجد کے انتظامات کرنے والے تھے نا وہ مشورہ کرنے لگے وہ یار اے بندہ مسجد رہتا ہے متولی نہ بنا. سبحان اللہ. کہتے دیکھو 1 سال تک کہتے میں کرتا رہا کسی کی توجہ نہیں گئی لیکن چند دن اس کی رضا کے لیے عمل کیا ہے. کہتے ہیں لوگ مشورہ کرنے لگے. کہتے ہیں سارے اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے یار تو رہنا ہے متولی بھی تو تو بن. سبحان اللہ. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہندے کہتے ہیں میں سجدے کے اندر چلا گیا. میں کہا یا اللہ جدو 1 سال میں اینا واسطے کام کرتا رہا تے اے نہیں آئے تے مولا تو اینا کریم میں چند دن تیرے واسطے کیتا تے سارے ٹور چھڑے. سبحان اللہ. سارے ٹور چھڑے. میرے دوستو خدا اپنے اندر اخلاص پیدا کر. اخلاص میں حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ پڑھنا پیسا آپ نے بڑے کمال کی بات لکھی ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم دکھاوے کو محفوظ فرمائے. حضرت عمر فاروق نے ایک بندے کو دیکھا تو سٹ گیا نا بڑا انجن کر گیا. آپ نے فرمایا او بھائی میرے تقوی گردن کا نہیں ہوتا تقوی دل کا. اللہ اللہ سبحان اللہ. دیکھو نا بندہ جنہ مرضی ہے صوفی بنے تے جے تیرے اندر ہے کہ لوکی ویکھ کے آکھن بھائی دیکھو جی وہ کتنا عاجزی والا تے کتنا انکساری والا تو پتہ یہ چلا عاجزی بھی تکبر پیدا کرتی ہے. عاجزی کے اندر بھی 2 نمبری پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے تو اپنی نیت کے اندر اصلاح پیدا کر کہ یار جو بھی عمل کروں گا رب کی رضا کے لیے کروں گا. ارے جب تو رب کی رضا کے لیے عمل کرے گا اللہ فرماتا ہے بندیا ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے. لیکن اگر تو اپنی چاہت کو قربان کر دے گا اس پر جو میری چاہت ہے اسی وہ بھی کر چھڑیں گے جو تیری چاہت ہے. سبحان اللہ. جو بھی کر چھڑیں گے جو تیری چاہت ہے. تے ساڈے جڑے بڑے لوگ سن وہ اللہ دی رضا واسطے عمل کرتے. اللہ دی رضا واسطے جدوں بھی محفل کرانی کدے واسطے سارے بول اللہ دی رضا تے جدوں آنا کدے واسطے اللہ دی رضا واسطے. ہن دیکھو نا اے ساڈا دور آ گیا کوئی چھوٹا کسی نوں سمجھائے نا کہ بابے دا کام نہیں کرنا وہ کہندا جا ہے تیری اوقات کی وہ بھائی اگر جا ٹھیک سمجھا رہا ہے لیکن بابے وہ ساڈے وڈے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سبحان اللہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے اخلاص کا مفہوم ایک نائی سے سیکھا ہے. اللہ سبحان اللہ. کدے کولو نائی کولو بال کٹنے والے کو کہتے ہیں ایک نائی سے میں نے سیکھا ہے. تو مریداں نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نا عمرہ پاک پہ گیا ہوا تھا تے کہندے نے جدو ٹینڈ کران دی واری آئی نا تے پیسے کول کوئی نہیں سن تے میں دکان تے گیا تے فرماندے نے کہ نائی نا میرے سے پہلے ایک امیر کبیر شخص کی کٹنگ کر رہا تھا. کہندے تانوں پتہ نائی کٹنگ کردا ہے نا تے اگلے نوں پوچھ لیندا ہاں بھائی تسی کی کرانا ہے. کہندے میرے کو بھی پوچھا تسی کی کرانا ہے. کہتا میں نے صاف کہا آنا جیب کے اندر نہیں ہے میں رب کی رضا کے لیے کٹنگ کرانے آیا میں رب کی رضا کے لیے ٹینڈ کرانے آیا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اس نے امیر کبیر شخص کی کٹنگ کو چھوڑا. کہتے ہیں مجھے بٹھا کے تو میرے بال موڑنا شروع کر دیے. کہتے ہیں وہ جو امیر کبیر شخص تھا اس نے پکڑا نائی کو وہ کہنے لگا باپی اور نے پہلے آکھیا سی کہ میں نے کچھ نہیں دینا اور تو نے میں نے تو دینا بھی تھا مجھے چھوڑ کے تو اس کی طرف چلا گیا ہے. اب سننا نائی نے کیا کہا. اس نے کہا تو کٹنگ کی بات کرتا ہے ارے میں تو اپنے رب سے اتنا پیار کرتا ہوں جب میرے رب کے نام کی بات آ جاتی ہے تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو اپنی کٹنگ نہیں پھیرنا پہ یہ انہیں بیچتے صحیح مینوں واسطہ کتا دیتا میں رب واسطے آیا ہوں میں رب واسطے آیا ہوں. حضرت جنید بغدادی کہندے نے اپنے مان نال دسو کدی تسی نائی دے کول گئے ہو تے نائی نے تہاڈے پہلے بال چومے ہو نہیں نا کدی چومے. کہندے نے پہلے میرے بال چومے ہو ہائے ہائے وہ کیسا نائی سی جا. کہندے نے انہیں پہلے میرے بال چومے تے کہنے لگا اس وجہ نال چومے نے تسی آ کے آکھیا اللہ واسطے کٹنے. سبحان اللہ. اللہ واسطے کٹنے نے. حضرت جنید بغدادی کہندے نے انہیں نا میرا سر ملیا تے جو میں چلا نا کہنے لگا غلی ذرا ٹھہرے تساں کیا سی کہ میرے کول کچھ نہیں ہے میرے کو تھوڑے بہتے پیسے ہیں نے ویزا لے اے بھی تسی اپنے نال ہی لے لو. جنید بغدادی کہندے نے میں کہ یار کیسے اخلاق ہے کیسے اخلاص والے. فرماندے نے میں پکا تہیا کیتا کہ کچھ پیسے اکٹھے ہون گے نا تے لے آ کے بھی نظر کراں. حضرت جنید بغدادی کہندے نے تھوڑے وقت گزرے تے مینوں کسی نے نا نظرانہ پیش کیتا. آپ فرماندے نے وہ نظرانہ چونکہ میری محنت کے اوپر تھا میں نے قبول کر لیا تو میں آیا نائی کے کول تے آ کے نا وہی نظرانہ میں انہوں پیش کیتا. کہنے نے نائی حیرانگی سے دیکھ کے مجھے کہنے لگا یہ کس لیے.
کہنے لگے وہی بس یاد ہے نا ایک دفعہ میں آیا تھا کٹنگ کروانے کے لیے، تو نے اتنی محبتوں کا اظہار کیا تھا، تو یہ میں تجھے اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں نائی مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا جنید بغدادی تم کیسے انسان ہو، تمہیں نہیں پتا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے پھر بندوں سے اجر نہیں لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھا جائے، کبھی بھی نا کسی بھی تقریر کا جڑا نتیجہ نا واہ واہ نہیں کرنا۔ وہ جی آیا تے بندے لا گیا سیالکوٹ یونیورسٹی کے لڑکیاں نے نا میرے کو ٹائم لیا تے مینوں کہندے لاما صاحب انج تقریر کرنی ہے بندے لا کے دینے ہیں، تے میں کہا پہلے میں بندے لا دینا تقریر کرنا بعد اللہ اب یہی تو رہ گیا جی، ہاتھ چکو جی انج کرو جی، اور کی رہ گیا جی؟ ساڈے اسٹیجاں تو جدوں کی تربیت ختم ہوئی ہے نا ادوں کا جناب قوم کا بیڑا غرق ہو گیا۔ حضرت قبلہ پیر نذیر سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے ہوندے سن بیلیا جدوں بھی کسی پروگرام دے اندر جائے نا تو تین چیزاں غور کری، ویکھی محفل علمی ہے کہ نہیں، سبحان اللہ، محفل علمی ہے کہ نہیں، پھر کہندے نے بیلیا غور کری روحانی ہے کہ نہیں، سبحان اللہ، ہائے ہائے، پھر کہندے نے بیلیا ایک اور چیز غور کری فکری ہے کہ نہیں، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ جدوں تین چیزاں ہوندیاں نے نا تو پھر زندگیاں بدلدیاں بے جی۔ شک، اور میں ایک ہے پیغام اخلاص پیدا کرو، اور دوسری بات جڑی میں کرنی ہے نا وہ ہے کہ یار اپنے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بڑے دلیر ہو گئے، سانو ابے دی آ رہی ہے لیکن اپنے اللہ دی آ نہیں رہی ہے۔ دیکھو نا ایک بندہ سوٹے لاندہ ہے، انہوں پتا ہے میرا ابا کول کھلوتا ہے، مہان بغیرت ہوئے گا جو سگریٹ پیے گا، بھائی اور چاچا کول کھلوتا ہے تو انہیں دو نمبری کرنی ہے، مہان بغیرت ہوئے گا دو نمبری کرے گا، کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ بھائی میرا ابا دیکھ رہا ہے، میرا چاچا دیکھ رہا ہے۔ بابیا ابے دی آن کی دیت اللہ دی کوئی جان۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بہت بڑی بات لکھی، آپ نے فرمایا ابن آدم جب سب سے چھپ کر گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا کہ اتھے جا کے گناہ کرا، کوئی بھی نہ تکدا ہے، پھر کھڑکیاں بند کرے گا، پھر دروازے بند کرے گا، پھر دیکھتا ہے ادھر ادھر، ابا نہیں دیکھتا پیا، چاچا نہیں دیکھتا پیا، کوئی عزیز سے نہیں دیکھتا پیا۔ فرمایا کہ جب ابن آدم سب سے چھپ کر اکیلے میں جا کے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم تر مجھے سمجھا۔ اے نوجوانوں اج پیغام لے کے جاؤ، دیکھو نا اے موبائل کا دور ہے، کسی کو نہیں پتا کہ رضائی تھلے پڑھ کے منڈا کی کرتا ہے، لیکن تیرا رب تینوں تکدا ہے کہ ساواں دی قدر کرو ہے، ساواں دی قدر، اج ساہ بھی جے کھلے راہ بھی جے، اج ساہ بھی جے کھلے راہ بھی جے، روگ نوکرے ٹکنے نہیں ٹر پے تے منزلہ مک جمن گھر بیٹھے تے پنڈے مکنے۔ ساڈے وڈیاں نے انساناں دی بڑی قدر کی، اج نوجوانوں کو کوئی قدر نہیں آئی۔ حقیقت بات میں دسنا پیا، تسی اپنی کیفیات غور کرو۔ ہم کہتے تو ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن ساڈے وچ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جنہاں نوں 24 گھنٹے دے اندر ایک دفعہ بھی اللہ کہنا نصیب نہیں ہوتا۔ 24 گھنٹے دے اندر ایک دفعہ بھی اللہ کہنا نصیب نہیں ہوتا، باقی پھر بندگی کر دی، پھر بندگی کا کیا، پھر تو یہ کیوں گناہ کرتا میری زندگی میں سکون نہیں ہے، پھر تو یہ کیوں گناہ کرتا ہے اور میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی۔ بابا جی تو اپنے پروردگار دی ماندا پیا تے پھر تیری اولاد نے تیری کس طرح مننی؟ تو کہنا جناب میری اولاد میرے دی اکھاں کٹ دیے، او بھائی جی تو اللہ دا خوف پیدا نہیں کردا پیا تے تیری اولاد نے تیرے اگے اکھاں ہی کٹنی ہونے۔ حضرت جنید بغدادی نے پھر میں کوٹ کراں گا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری تے سوار ہوئی تے گھوڑا بھی پھڑ گیا کہ آپ نے بڑا تعجب ہویا، اے تے فرما بردار سی لیکن اج بیان بھی نہیں دے رہے۔ آپ نے مصلی ڈایا تے سجدے کیتے، جا کے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، تے پھر آ کے بیٹھے تے گھوڑا پھر اسی طرح فرما بردار سی، پھر اسی طرح فرما۔ مریدی نے پوچھا، کہنے لگے حضور اے معاملہ کی بنیا؟ کہنے لگے یار دیکھو نا تسی میرے مرید ہو، میرے کول رہندے، میری تسی نافرمانی کردے ہو نا تے مینوں پتہ چل جاندا ہے، لگتا اج کوئی نہ کوئی نافرمانی ہوئی ہے جہਦੀ وجہ دے نال وہ میرے تابع نہیں ہویا۔ آئے دیکھ انہوں منایا تے جانور بھی میرے تابع ہو گئے، انہوں منایا تے جانور بھی میرے تابع ہو گئے۔ ہن اے سوچ دی جاندی ہے بیٹا پڑھ لکھ لو گے تو کچھ بن جاؤ گے، حقیقت بات پڑھے لکھیں گا تو کچھ بن جائے گا۔ لیکن اقبال نے کیا سی، اقبال نے کہا وہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھے اگر کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر،
لرین تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اقبال آ جائے گا تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کنین کے فرمان پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کل بھی یہ بات کہنا پیا سا، میں کل بھی یہ بات عرض کرنا پیا سا، میں کہ یار دیکھو ہے سارے بڑے بھی کیسا دماغ خراب ہوا ہے تے نکیا دی تیری سوچ نہیں گئی، بس جنہیں لایا گلی تو نال ٹوٹ چلی۔ اپنی ماں نے دسو جی سیکنڈ ایئر پڑھ دے مسٹر جی پڑھانے کا کوئی مقصد بن نہیں، کوئی مقصد بن نہیں، لیکن کی یہ قوم رٹے پیچھے لگی تھی بس کرنا ہے وہ یاد کرنا ہے۔ او بھائی میرے تو غور کر کہ 250 سوال کے لیے صرف کیا 33 نمبر آ جائے، کتنے 33 نمبر آ جائے اور 250 نو تو رٹا لانا ہے، 250 نو تو رٹا لانا ہے، اور تجھے یہ بھی نہیں پھر پتا کہ سوال کہاں سے آنا ہے۔ اور بھائی یہ جس کے لیے صرف تو نے 33 لینے ہیں اور تینوں پتا ہے کہ 33 دے نال جاب نہیں ملنی، اس 33 کے لیے صبح بھی لگا ہوا ہے، شام بھی لگا ہوا ہے، رات بھی لگا ہوا ہے۔ ارے اگر تو اسی طرح اس کو منانے میں لگ جائے تو تیری دنیا بھی سوار دے گا، تیری آخرت بھی سوار دے گا۔ میں جڑا پیغام دے کے جانا نا نوجوانوں تم دے کے چلا گیا، خدا نے جدو بھی کوئی عمل کر لگو نا پیڑا بس ہے دیکھو یار میرا رب میرے دیکھنا ہے۔ اے ساڈے کینٹ دے اندر نا ایک فٹ بالر نے تے اثر دا ٹائم انہوں دی کال آئی، کہندے نے علامہ صاحب تمہیں ملنا، میں کہا شریف لے جنا آئے میرے کول تے آ کے نا تے بڑی افسردہ جی حالت تے مینوں کہنے لگے 8 سال سے نا میرا ایک نوجوان کے ساتھ تعلق تھا، میرا دوست سی، اور کہنے لگا کہ علامہ صاحب میرا وہ نال اتنا پیار سی، اتنا پیار سی، انہیں کہہ دینا نا کہ اے شرٹ بس شرٹ نکلنا دے منہ چوں تو میں شرٹ لے لینا، انہیں کہہ دینا نا اے پینٹ، کہنا اگلے دن پینٹ وہی وجود دے اتنے ہوندی سی۔ علامہ صاحب ہوا کچھ اس طرح ہے کہ ساڈے مخالف جی فٹ بال ٹیم ہے نا کوئی لڑکا اتنے ہوندا ہے، اس فٹ بال ٹیم نے نا ساری ٹیم کا ایک لڑکا اغوا کرا لیا تاکہ میچ جیت جائیے، تو ساری ٹیم نے نا چک پرچا انہوں نے کرایا، تو چونکہ 8 سال کا تعلق سی تو میرا یار بھی پرچے چ ہی آیا تھا، تو انہوں نا منڈیا نے بڑھایا ویخ یار تیرا یار تو دوجی ٹیم کے اندر ہے نا، تو جی تینوں بچانا چاہتا تو تینوں تو پرچے تو بچا سکتا سی۔ کہنے لگا علامہ صاحب حالانکہ میرا یہ کوئی دخل نہیں ہے پرچے کے اندر، لیکن 8 سال کا تعلق سی، اج انہیں تروک چڑیا 8 سال کا تعلق سی، کہنے لگا علامہ صاحب اج انہیں تروک چڑیا، تو اگوں پھر روندا پیا سی ہے، تو وہ کیفیت دے کے ساری بھی کیفیت بن گئی ہے، تو میں اس کو آخیا میں کہ یار انہیں اج دیر نال تعلق جوڑیا وے توڑیا وے تے تیری کی کیفیت بنی ہے، تے تینوں کنی کو دیر ہو گئی وہ تعلق توڑے۔ وہ کرو نا جی یہ معاملہ ہوتا جنہیں ناشتہ کیا روٹی سویرے انہوں ہی لبنی ہے، تو پھر تھی کنے بھوکے سونے۔ غور کرو ہماری قبلہ قیمسا فرماندے ہوندے سن ہماری بے وفائی پہ جب وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر با وفا ہوتے تو کیا۔ میں صرف آخری 2 باتیں کراں گا، 2 جگہ میں اٹھ جانا ہے انشاءاللہ، کبھی علیحدہ نشست کراں گے انشاءاللہ، صرف آخری بات میں کراں گا بابیو، بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پیار بڑا کرتا ہے اپنے بندے، لیکن بندہ ہے بڑا نہ شکر ہے بندہ۔ میں پچھلے دن پڑھنا پیا سا کہ ایک بزرگ اپنے نا گھر کے باہر سیر کرنے واسطے نکلے، تو انہوں نے نا ایک نوجوان کو دیکھا گھوڑے کے اتنے سوار سی ہے، تو بڑی آکڑ کے نال آتا پیا سی۔ جڑے بابے لوگ ہوندے نے نا یہ آکڑ کو پسند نہیں کرتے، اور کبھی اپنے اندر آکڑ نہ پیدا کریا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ رائی دا دانا 2 انگلاں دے درمیان رکھیا جائے نا نظر نہیں آتا، اور ساڈے وچوں اکثر نو عادت ہے جدوں میں جاوا دا کسی دے کول تے اگلا میرے نال سلام لے، اگلا میرے نال سلام لے، اور بھائی یہ بھی تکبر آ رہا ہے۔ اب غور کر یہ تکبر رائی کے دانے سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ پھر مصطفیٰ کے فرمان کی طرف عمل کر۔ اسی کہنے ہیں نا بھائی اور نماز پڑھنے سکون نہیں لگتا، اور بھائی اندر والے نفس نو ایڈا تو دلیر کیتا ہے پھر تینوں کتنے سکون لبنا ہے؟ بولے شاہ نے کہا نا اور پھلا دا تو ادھر بنا اتنا دا تو کٹ دے رہا اس میں تو خوب نہا مچھیاں وانگو تاری لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا جا، پہلے جا کے اپنی میں مکا، پھر تینوں نماز سے سکون ملے گا، کیونکہ دیکھنا جو تیرے اندر دلیری ہے پھر تو سجدے چ آ گیا میں، تے تیرے اندر پھر کتنے حاضری پیدا ہونی،
پھر سجے دن سکون تو نہیں نہ لبنا ہے. تو کہتے نے نوجوان نے دیکھا کہ بزرگوں نے بلایا, کہنے لگے آکڑ کا دی ہے غرور کا تیرے اندر. کہنے لگا وقت کا بادشاہ نہیں. بزرگ کہنے لگے اچھا. کہنے لگا میں نا وہ خاتم ہاں. میں کی ہاں خاتم. دیکھو نا جہے علاقے کے کونسلر تو چیئرمین ہوں نے الگ تعلق ہوتا ایم ایل اے دوران. ایم ایل اے نہیں ہوتے تو یہاں بھی ملنا ہے نا تو 2 دن پہلے ٹائم لینا پہنتا ہے. تو وہ تو ڈائریکٹ جناب وہ خاتم سی کہ بادشاہ کا. کہنے لگا تا گڑائی دیے بادشاہ کا خاتم ہے. تو بزرگ پھر بزرگ ہی ہوتے ہیں. آپ کہنے لگے اچھا یار یہ بتاؤ کہ بادشاہ کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے. کہنے لگا بادشاہ میرے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ رات کو جب سونے لگتا ہے نا تو مجھے وہ کھڑا کرتا ہے کہ دھیان تم نے رکھنا ہے. اور اس کو مجھے پہ اتنا یقین ہے جب بھی کچھ منگوانا ہوتا ہے تو مجھے کہتا ہے جاؤ تم لے کے آؤ. تو کہنے لگے اچھا جی تیرے کو کوئی نافرمانی ہو جائے تو پھر وہ رد عمل ہوتا ہے. کہنے لگا پھر پنشمنٹ دینا ہے. پھر پنشمنٹ دینا ہے. تو بزرگ مسکرا کے کہنے لگے یار پھر تیرے نال بولتا تو پھر مینوں کرنا چاہیے. تیرے نال بولتا تو مینوں کرنا چاہیے. کہنے لگا وہ کیوں. کہنے لگے دیکھنا یار وہ تیرے سے اتنا پیار کرتا ہے تجھے کھڑا کرتا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے. تُو نے تیرے پہ اتنا یقین کرتا ہے تجھے کہتا ہے لے کے آنا ہے. لیکن جب تجھ سے غلطی ہو جاتی ہے وہ پنشمنٹ تجھے دیتا ہے, سزا تجھے دیتا ہے. ارے میں اس بادشاہ کا غلام ہوں جب بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا عطا کرتا ہے. ارے میں اس بادشاہ کا غلام ہوں جب بھوک لگ جاتی ہے مجھے کھانا عطا کرتا ہے. میں اس بادشاہ کا غلام ہوں. اور جے کوئی دن دے اندر کئی دفعہ دی نافرمانی ہو جائے اللہ پالا نا مولا معافی دے دے. سزا بھی نہیں دے رہے جی معاف. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا کہنے لگا میرے بھی ادھر ایسے بادشاہ کا غلام کرو نا. بزرگ مسکرا کے کہنے لگے بس جنہیں پیدا کیتے نا خدا ہو جائے. جنہیں پیدا کیتا ہے خدا ہو جائے. بابے وہ اپنے رب دی ہو جائے. وقت گزرتا پیا جی ہے. تھی دیکھو نا کوئی ایک بندہ ہاتھ چکے جنہوں یہ پتا کہ میرے پڑتادے کی قبر کتنے. کوئی ایک چکے یہ پتا بھی ہاتھ چک لو نہیں نا پتا یعنی بھول گیا نا نہیں کسی نے پتا ہے. تو بابے پھر اتوں غور کر لے تیری بھی بھول جانی ہے. کل اپنے آپ کو دھوکے چ رکھا رہے. مولانا روم نے بڑے کمال کی بات لکھی ہے. چلو آخری بات سے رومی نے لکھیا کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سن تو انہوں نے نا وڈی پگ پان کا بڑا شوق سی. وڈی پگ پان کا تو پہلے کپڑا جہاں نا بڑا نیا ہوں تو مشینوں تو نکلنا نا پہلے ہاتھوں نہ بنتا سی ہے. تو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں بزرگوں نے شوق بھی پورا کرنا سی. انہوں نے کیا ٹوپی دے کے توڑی رکھ کے نا تو جا تھوڑا جہا کپڑا سی نا وہ بن لیا ہے. ہوں تک والے یہی پتا لگتا بھی حضرت اللہ نے پورا تھان ہی بنیا پورا تھان بنیا. کہتے ہیں کہ وہ بزرگ گئے بازار کے اندر تو ایک ڈکیٹ کی نظر پی گئی ہے. اس نے کہا کہ اج بزرگ تھان ہی صرف لے جاؤں گا نا تو میرا مہینہ آرام نہ گزر جائے. وہ بزرگ ہوئی کچھ خریدتے پے ہیں تو چور صاحب ہو نے نا وہ پگ لائی تو نٹنا شروع کر چکے. وہ بزرگ بھی تھوڑا جہا نٹیا ہے. یہ جب نفس ہوتا ہے نا نٹھاتا ہے تھوڑا تھوڑا دنیا کے پیچھے. لیکن جنہوں نے کسی ہاتھ پڑھایا ہوگا نا بچ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتگو دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا. آخرت میں دولت کا ہے کام کیا. دل سے دنیا کی محبت دور کر. دل عشق نبی سے معمور کر. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے مدینے والے سے رشتہ جوڑ. سبحان اللہ. بزرگ علی راما فرماندے نے کہندے نے میں تھوڑا جہا نٹیا تو میں رک گیا کیونکہ مجھے تو پتا ہی ہوتا توڑی ہے. نٹھی جا رہا نٹھی جا رہا نٹھی جا رہا کیونکہ انہوں وہم سی اندر کچھ ہے. اندر کچھ ہے جس طرح اسی دنیا پیچھے نٹنے پہ نہ سمجھنے کچھ ہے تو مرن تو بعد پھر پتا لگنا کچھ نہیں. نٹھی جا رہا ہے نٹھی جس طرح اسی نٹنے پہ نا نٹھی جا رہا. کہتے ساؤ سائی ہو گیا نا پیچھے مڑ کے تو انہیں ویکیا نا کوئی نہیں آ رہا. انہیں جناب وہ پگ کھولی کہ اس کو توڑی نکلی ہے تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا وہ بے شرما ایدے واسطے نہیں توڑ لائیے اللہ کس ہے پیغام قبر جا کے پتہ لگ جانا کہ یار اپنی اولاد واسطے نماز بھی نہیں پڑھتے رہے ہیں تو اولاد فاتحہ بھی نہیں پڑھنا ایدے واسطے توڑ لائیے. پھر میں ہی کہنا چاہوں گا کچھ بول کے مقصد آبند کچھ کر کے مقصد ہر چلے. غلام خریدا ہے سارے مسافر نے کوئی اج چلے کوئی کل. ہاں اج تیاری کر لو. نماز پڑھو گے کہ نہیں سارے انشاءاللہ. ہاں درود پڑھو گے کہ نہیں سارے انشاءاللہ. انشاءاللہ کبھی نیکسٹ ٹائم نشست ہوئی نا
تو پھر انشاءاللہ کوئی گھنٹہ کو کریں گے اللہ انشاءاللہ۔ تعالیٰ سارے کا اپنی بارگاہ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ